اے دشمن اسلام تو برباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا۔ اے دشمن اسلام تو برباد رہے گا، اسلام تو آباد ہے آباد رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو میں میرا روح سخن قادیانیوں سے سوشل بائیکاٹ کی شرعی حیثیت، قرآن مجید کی 4 مختلف صورتیں، سورہ المجادلہ، سورہ ہود، سورہ الانعام اور سورہ التوبہ، ان 4 صورتوں میں مختلف مقام پر اللہ کریم نے کفار سے تعلق ختم کرنے، سوشل بائیکاٹ کرنے اور بڑا واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر وہ کفر میں ایمان سے کفر پر تم پسند کرے، تمہارے والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، بیٹے ہوں اور قبیلے کے لوگ ہوں، تو ان سب سے تعلق ختم کر دو اگر وہ ایمان سے کفر کو فضیلت دے، کفر کو فوقیت دے۔ تو اس سے مختلف آیات ہیں، احادیث مبارکہ درجنوں کے حساب سے ہیں کہ تم کفار سے، بت پرستوں سے، دین کے دشمنوں سے سوشل بائیکاٹ کرو۔ یہاں میں صرف ضمناً ایک حدیث عرض کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کو عزت دی، گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ اس انداز سے اور بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ ایک واقعہ بڑا اہم سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، ام المومنین کا بڑا حیرت انگیز اور عشق سے بھرا ہوا واقعہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی اسی ضمن میں بیان کروں گا کہ جب ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے اور مکہ سے مدینہ حضور علیہ السلام سے تجارتی اور سفارتی ملاقات کی، تو واپس جانے لگے تو سوچا کہ میری بیٹی ام حبیبہ جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہے، ان سے اپنی بیٹی سے ملتا جاؤ۔ وہ آیا اور حجرہ رسول پر دستک دی، آواز پوچھنے پر اپنا نام بتایا تو بیٹی نے دروازہ کھول دیا۔ ایک بستر بچھا ہوا تھا، اس بستر پر بیٹھنے لگا ابو سفیان، تو بیٹی ام حبیبہ زوجہ رسول ام المومنین سیدہ نے پتہ کیا کی؟ فرمایا ابا 1 منٹ رکیے۔ ابو سفیان رک گیا۔ وہ بستر بچھا ہوا تھا، سیدہ ام المومنین ام حبیبہ نے اس کو فولڈ کیا اور اونچی جگہ پہ رکھا۔ تو ابو سفیان تھا تو قبیلے کا سردار، زیرک تھا، بولا اے بیٹی، یہ بستر تو نے فولڈ کیا ہے، یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ سیدہ ام المومنین ام حبیبہ نے 2 ٹوک جواب دیا، عشق رسالت مآب میں بھرپور جواب دیا۔ کہا ابا جان، یہ بستر پاک پیغمبر کا پاک بستر ہے اور تم بوجہ شرک ناپاک ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے آقا کے بستر پر بیٹھ سکو۔ یہ سوشل بائیکاٹ کا اتنا واضح اور کھلا پیغام ام المومنین نے دیا کہ جب مشرک ہو تو نبی کے بستر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں بھی غور کرنا ہے، جو قادیانی مرزا قادیانی کو نبی، رسول، امام مہدی، مسیح موعود اور پتہ نہیں کیا کا کچھ مانے، اور پھر مرزا قادیانی کے کفریات کا یہ اندازہ کہ اس نے خود کو خدا ہونے کا کہا، یہ حوالے آپ کو ابھی سکرین پہ مل جائیں گے۔ مرزا قادیانی نے خود کو خدا کہا، خدا کا باپ بھی کہا، ایک جگہ اس نے خود کو خدا کا بیٹا کہا، ایک جگہ اس نے خود کو خدا کی بیوی کہا، اور تمام انبیاء و مرسلین کی تضحیق اور توہین کرتے ہوئے اس نے تمام انبیاء کا مجموعہ بھی کہا، اور نقل کفر نباشت اس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اپنے آپ کو کہا، حال، کال، شکل، صورت کے اعتبار سے، اور نعوذ باللہ اس نے اور بہت زیادہ کفریات بکے۔ ایسے کفریات کو جو اسلام اور دین مانے، وہ شخص کیسے اسلام لا سکتا ہے، کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر ایسے شخص سے سوشل بائیکاٹ کرنا ہمارا دینی فریضہ نہیں،
ہمارا ایمانی فریضہ ہی نہیں، ہر حوالے سے اگر ہم بندہ کوئی حضور سے محبت کرتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ قادیانی سے بائیکاٹ کرے۔ میں اس پر صرف مختصراً وقت میں ایک حدیث مبارکہ اور عرض کرنا چاہوں گا۔ درۃ الناصحین میں علامہ خابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوطور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ملاقات کے لیے، تو اللہ نے پوچھا اے پیارے کلیم میرے لیے کیا عمل کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ یہ تو تیرے لیے برہان بنے گی قیامت کو، میرے لیے کیا عمل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ روزہ تیرے لیے ڈھال بنے، بتا میرے لیے کیا عمل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے صدقہ کیا، فرمایا صدقہ تیرے لیے سایہ بنے گا، اے موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے چوتھی مرتبہ عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے ذکر کیا، جواب آیا وہ تیرے لیے نور بنے گا، اے موسیٰ میرے لیے کیا عمل کیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ خاموش ہو کے لاجواب ہو گئے، کہنے کے بارے الہ پھر تو ہی بتا وہ کون سا خاص عمل ہے جو تیری رضا کے لیے ہے، جو تیری محبت کے لیے ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بتا میرے دوست سے کتنی دوستی کی، میرے دشمن سے کتنی دشمنی کی۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ لوگوں جو حضور کی ختم نبوت کا ڈاکو اور لٹیرا ہے اس کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ، دینی، دنیاوی، معاشرتی، سماجی، کاروباری، ہر اعتبار سے اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ناظرین تو کچھ لوگ دانشور ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ میں ایک میٹنگ میں تھا تو وہاں بات ہوئی ایسی، تو ایک شخص کہنے لگا جناب آپ تو قادیانیوں سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ تو بائیکاٹ کرتے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے بائیکاٹ کی؟ بس ملنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی بات چل ہی رہی تھی، صاحب کولڈ ڈرنکس لائے جس کے پاس ہم گئے ہوئے تھے، اس نے ہمیں کولڈ ڈرنکس پیش کی، میں نے بھی 7 اپ پکڑ لی، سب نے پکڑ لی، وہ کہنے لگے میں نے نہیں پینی۔ میں نے کہا جناب کیوں؟ 7 اپ ہے، حلال ہے، ساری دنیا پیتی ہے، اس میں کون سا حرام داخل ہو گیا؟ کہنے لگا مجھے ایک ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے شوگر ہے، مجھے شوگر کی وجہ سے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے کہنے پہ تم نے حلال چیز کا بائیکاٹ کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ قادیانی کے بائیکاٹ کو ظلم کہہ رہے؟ وہ میری طرف چودھیائی آنکھوں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا یہ کیوں؟ ابھی جس سے پوچھو وہ کہتا ہے مجھے یورک ایسڈ ہے، مجھے جناب بواسیر ہے، مجھے مرچیں بند ہے، کوئی کہتا ہے جناب مجھے جو بلڈ پریشر ہے تو میں نمک نہیں استعمال کرتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے کہنے پر اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے تم میٹھی چیز کا بائیکاٹ، تم نمک کا بائیکاٹ، تم گھی کا بائیکاٹ، تم گوشت کا بائیکاٹ کر سکتے ہو، تم سرخ مرچوں کا جو مرچیں ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہو، کھانے کی حلال چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہو۔ کس کے کہنے پہ؟ ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ۔ کس لیے؟ صحت خراب نہ ہو جائے۔ افسوس ناظرین کبھی ہم سے پوچھا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے تم ایک قادیانی مرتد کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ اب فیصلہ آپ پر ہے، صحت زیادہ قیمتی ہے یا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ اسی پر اجازت چاہیے۔ قادیانی ہے کافر بڑے کافر، مرزا قادیانی ہے کافر بڑے کافر، نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر، نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر، یہ فیصلہ ہے اپنا، یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر۔